الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد رواہ بخاری۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اس مبارک اور متبرک مہینے کے بارے میں کچھ عرض کریں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، یعنی وہ حرمت والے مہینے چار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس وقت ہم رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر جو امت کے اندر رجب کی 27ویں تاریخ سے متعلق کچھ باتیں، کچھ روایات من گھڑت سنی سنائی موجود ہے اور جس پر امت آج عمل کر رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معراج کی رات جو صرف اور صرف افضل الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سی وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، وہاں سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا شرف عطا ہوا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے بالمشافہ کلام فرمایا، آپ کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، نیز خداوند قدوس کا دیدار ہوا اور ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ پھر خدائے تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ نماز کا عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہر سال اس رات کو عبادت کے لیے خالص کر دینا، جس طرح شب قدر اور شب برات کو خاص کیا جاتا ہے، اور مساجد کو ضرورت سے زیادہ روشن کرنا، دین میں اضافہ اور بدعت ہے، اس لیے کہ معراج کا واقعہ سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال پیش آیا۔ یہ معراج کا واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر 18 مرتبہ پیش آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کرانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک زندہ رہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منانے کا حکم فرمایا ہو، یا اس رات میں جاگنے کا اہتمام کیا ہو، یا صحابہ کرام کو اس رات میں جاگنے کی تاکید کی ہو، یا تابعین نے اس رات میں جاگا ہو، یا ائمہ مجتہدین نے اس رات میں جاگنے کا اہتمام کیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام 100 سال تک زندہ رہے، ایک مکمل صدی زندہ رہے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی 27ویں رجب کو جاگنے کا اہتمام نہیں کیا، کبھی 27ویں رجب کو منانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کے صحابہ نے نہیں کیے، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت سمجھنا یا اس کے ساتھ سنت جیسا برتاؤ کرنا، محترم بزرگوں، یہ بدعت ہے اور دین میں اضافہ ہے۔ واقعہ معراج کے متعلق
کئی روایتیں ہیں کب پیش آیا، کس سن میں ہوا، کس وقت ہوا، کس مہینے میں ہوا، کئی اقوال ہے۔ علماء سیر کے اس بارے میں کئی اقوال آتے ہیں۔ کس سال میں پیش ہوا، بعثت سے پہلے ہوا یا بعثت کے بعد ہوا، اس کے متعلق 10 قول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس مہینے میں ہوئی، اس کے متعلق 5 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں ربیع الاخر کے مہینے میں، بعض رجب ہی کا مہینہ کہتے ہیں، بعض شوال کا بھی ذکر آتا ہے۔ فتح الباری، باب المعراج اور سیرت مصطفیٰ وغیرہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اگر واقعتاً شب معراج میں جاگنا ہوتا تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلاتے، یا امت کے لیے اس میں